دار اہمیت دے گا. ہمارے یہاں ذمہ دار اہمیت لینے کا عادی ہے. ذمہ دار عزت مانگتا ہے. ذمہ دار کو عزت مانگے نہیں ملے گی. ذمہ دار کا کام عزت دینا ہے. اس سے ذمہ داری خود عزت بن جاتی ہے. تو ہم کب عزت دینا سیکھیں گے؟ ہمارا جو اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، ایٹیٹیوڈ ہمارا مطلب کہ پھر پازیٹو کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارا کورس ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو ہم سب کو ایٹیٹیوڈ سکھائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کوئی شے نہیں ہے. نتائج سے بے پرواہ ہو کر جو بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہماری اس وقت عادت ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے. پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. یعنی فرشتے یہ تیار بیٹھے ہیں، یہ ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ لکھتے ہیں. تو آدمی غور کرے کہ فرشتے یہ سارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور ایک دن قیامت کے دن ہمیں یہ نامہ اعمال پڑھنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قیامت کے دن کی شرم اور افسوس سے بچنے کے لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کہ جو کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی گواہی صرف گفتگو نہیں ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں نا، ان سب کے ریکارڈنگ کے مختلف پروسیجرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے ہیں. مینی پروسیجرز ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، سیو کر رہے ہیں. مینس زمین یہ ایک ون وے کہ جب ہم زمین کے جس حصے پر گناہ کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، زمین اس کو محفوظ کر لیتی ہے. یہ ایک پریکٹس ہے. سورہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اگل دے گی اپنے راز. یعنی زمین پر جو عمل کیا گیا، اچھا ہوا یا برا ہوا، زمین اپنے راز اگل دے گی. قیامت کا بیان ہے سورہ زلزال کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا، فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ رائٹنگ، ان رائٹنگ ایویڈنس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، جس عضو سے گناہ ہوا وہ عضو اس گناہ کو، اس عمل کو یاد کر لے گا. یہ بھی ایک پروسیجر ہے کہ ہم نے زبان سے جو گناہ کیے، زبان سے جو عمل کیا، زبان کو یاد رہ گیا. ہاتھ سے جو کام کیا، ہاتھ کو یاد رہ گیا. قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے اس نے کیا کیا. قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے جو جھٹلا دیں گے کہ ہم نے یہ عمل نہیں کیا، ہم نے یہ کوئی عمل نہیں کیا، جھٹلا دیں گے. تو ان سے کہا جائے گا کہ رکو، ان کی زبان بند کر دی جائے گی. ان کا ہاتھ بولے گا اس نے یہ کام کیا تھا، ان کی آنکھ بولے گی اس نے یہ کام کیا تھا، یہاں تک کہ دل بولے گا اس نے یہ کام کیا تھا. تو یہ سب گواہی دیں گے. سورہ یاسین کے اندر یہ مضمون موجود ہے. اعضاء گواہی دیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، ایک مشیت ہے کہ اس رب کریم نے اس طرح کے معاملات اپنی قدرت سے بنائے. تو کس کس سے بچیں گے؟ آج ہم
کوئی ڈسپیکٹیبل پرسنالٹی اگر ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کے سامنے کتنے وہ ہو جاتے ہیں، نہیں 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 نہیں، بات سنبھل کے کرنی ہے. فرشتے کتنے رسپیکٹیبل ہیں، پھر ہمارے اپنے ساتھ اتنی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جو مطلب ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گی تو ہمارا بنے گا. یہ ساری وہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں کا تصور جو ہے نا وہ زبان کی حفاظت میں مددگار ہے. آدمی متنبع ہو جاتا ہے، تنبیہ لے لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ نہیں کرنا. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، اپنے گھر کو وسیع رکھو، اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو. یہ 3 نجات کے مدنی پھول ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے. امیر اہل سنت نے اپنے بیان ایمان کی سلامتی میں اس کی بہت ساری وضاحت کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو، بھلائی کی بات کرو ورنہ چپ رہو، زبان سے غیبت نہ کریں، زبان سے چغلی نہ کریں، کسی کا مسلمان کا دل نہ دکھا. ہمارے دل دکھانے کا کانسیپٹ بہت ہے. آپس میں بھی جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک مزاحیہ ماحول ہوتا ہے، ایک مستی مذاق کا ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مذاق کا ماحول ہوتا ہے، ایک لافنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک معاذ اللہ جیسے بعضوں کا بازاری انداز نہیں ہوتا. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپس میں مسئلہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، زیادہ مذاق یہ آدمی کے وقار کو گرا دیتا ہے. آپ نے جس کے ساتھ مذاق کی نا، آپ نے جس کے ساتھ جس طرح کا انداز اختیار کیا، اب آپ اس کی نظروں سے گرنا شروع ہو گئے. اب بھی تو سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، ابھی تو سارے مطلب کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں اور ہم مطلب کہ یہ ایک انداز اختیار کرتے ہیں، وہ تو تلا کرتے ہیں، ابے تبے کرتے ہیں، لاؤڈلی بات کرتے ہیں، اور کوئی حیا کا انداز نہیں ہوتا ہمارا، نظریں جھکی رہنا، شرم و حیا سے بیٹھے رہنا، کوئی ایک رسپیکٹیبل ایک وے آف سیٹنگ، ایک رسپیکٹیبل وے آف ٹاکنگ، ایک رسپیکٹیبل وے آف سیئنگ، اینڈ رسپیکٹیبل وے آف لسننگ. یہ سب چیزیں ضروری ہیں کہ سننے کا انداز بھی ایک عزت والا ہونا چاہیے، ایک رسپیکٹیبل انداز. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مطلب سیرت مبارکہ میں یہ ملتا ہے، جس کا مطلب میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کلام کرتا نا تو جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گوش مبارک کو اسے نہ ہٹاتے تھے اور اس کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، پوری بات سنتے تھے، بات کاٹتے نہیں تھے. اور اٹس ناٹ اے وے آف اسلام. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی کی بات پوری نہ ہو جائے اب اس کی بات کاٹے نہیں. اب ایک اور ہم نے ایک شارٹ کٹ لیا ہے بات کاٹنے کا. بات کاٹتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب بات تو کاٹ چکے آپ، اور اس کے بعد کٹ تو کر چکے، اس کا دل تو ٹوٹ چکا، مطلب آپ کے اندر ایک اسٹیمنا ہی نہیں ہے. جب آپ کے اندر اسٹیمنا ہی نہیں ہے، ہم اسٹیمنا ہی نہیں رکھتے سننے کا، تو دعوت اسلامی کا کام کرنے والے کو تو سننے کا اسٹیمنا بہت بڑا ہونا چاہیے. ہمارے پاس بولنے کا اسٹیمنا ہے، بس بیٹھو میری سنو، میں سنوں گا نہیں. ہم سنتے نہیں ہیں، جب سنیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ ہم سنتے نہیں. ہمارے پاس اسلام بھائی آتے ہیں تو یا مدنی مشورے میں ہم بیٹھتے ہیں یا کسی بھی ایسی مطلب کہ ہمارے کو گیدرنگ ہوتی ہے، ہم بات کاٹتے ہیں. جب بات کاٹیں گے تو کیسے ہوگا؟ پھر بات کاٹتے کیوں ہیں؟ اس میں ہماری کمزوری کیا ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے تھوڑی سی بات کی، ہم اپنے مائنڈ میں اس کی پوری بات سمجھ لیتے ہیں، کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے. ایسی کیا کوالٹی آ گئی